السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری اشرفی۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ آج مجھے اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں گفتگو کرنی ہے بدعت کے بارے میں، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں لوگ بدعت کہہ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ کام اگر مباح اور جائز بھی ہوتا ہے تو اسے بدعت کا اس پر فتویٰ لگا کر اس کام سے ہمیں روکا جاتا ہے۔ جیسے بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، مگر اہل سنت والجماعت اس دور میں کر رہی ہے، تو دیگر فرقے والے اسے بدعت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل منعقد کرنا، عرس کرنا اور دیگر چیزیں ہیں جس پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بدعت ہے کیا، اور کیا ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے بدعت کی تعریف دیکھتے ہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ اصلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اور یہ بھی جان لیں کہ بدعت ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بدعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بدعت کی پہلی قسم ہے بدعت حسنہ، دوسری قسم ہے بدعت سیئہ، اور تیسری قسم ہے بدعت مباحہ۔ اب اس میں بدعت حسنہ جو پہلی ہے وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول اور قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا ہو۔ اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کس کی؟ بدعت حسنہ کی۔ کون؟ اول بدعت واجبہ، اور جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نو کا سیکھنا، اور گمراہ فرقے مثلاً خارجی اور رافضی، قادیانی، وہابی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا۔ دوم بدعت مستحبہ، جیسے مدرسے کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کے رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، اور اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر 781 ہجری میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری اس کی قسم ہے بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے مخالف ہو۔ اس کی بھی 2 قسمتیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی ہے اول بدعت محرمہ، جیسے ہندوستان کے مروجہ تعزیہ داری، اور جیسے اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب۔ دوم بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا، یعنی عربی کے علاوہ اردو میں جمعہ کا خطبہ دے دینا، یا نکاح کا خطبہ اردو میں کرنا۔ اس طرح جو خطبات ہیں انہیں عربی کے بجائے اردو میں ایجاد کر دینا، اسے ایسی بدعت کو بدعت مکروہہ کہا جاتا ہے۔ بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو چیز صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے میں کشادگی کر دینا، اختیار کر لینا، ریل گاڑی کا سفر کرنا، جہاز کا سفر کرنا۔ اور ایک حدیث ہے، اسی حدیث کو لے کر یہ لوگ بہت سی چیزوں کو بدعت بتا کر لوگوں کو روکتے ہیں۔ وہ حدیث شریف جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں جو بدعت کا لفظ آیا ہے، اس بدعت سے کون سی بدعت مراد ہے؟ اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے۔ دیکھیے مرقات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 179۔ اسی لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد ہو جائیں، جیسا کہ ظاہر حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو کی تدوین اور ان کا پڑھانا سب ضلالت و گمراہی ہو جائے گا۔ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہونا حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، بدعت کا حسنہ اور بدعت کا سیئہ ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا نعمت البدعہ ہاذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، جس کا ذکر مشکات شریف صفحہ نمبر 115 میں ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ کیا میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیاح ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، جگہ جگہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیا مکان بنایا تو محفل میلاد، بچے کی ولادت ہوئی تو محفل میلاد، اور کسی کار خیر میں حصہ لینے سے پہلے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ تو جو یہ دور میں جو محفل میلاد منعقد ہوتی ہے تو کیا یہ محفل میلاد منعقد کرنا یہ بدعت سیاح ہے؟ ایک سوال آتا ہے تو اس کا جواب ملا میلاد کی محفل منعقد کرنا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حالات اور دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے، اسے بدعت سیاح کہنا گمراہی اور بدمذہبی ہے۔ پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، آج اہل سنت والجماعت کے نزدیک جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو لوگ میت کا تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی وغیرہ کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو کیا اس طرح کا یہ کرنا جائز ہے؟ تو میت کا تیجا، اس کا 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ حضور کے ظاہری زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ جو اسے بدعت سیاح کہیں وہ خود گمراہ ہے، اس لیے کہ اس میں میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، غربا و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ ہاں، اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب، عزیز و اقارب کو دعوت دینا ضرور بدعت سیاح ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اب بدعت کے بارے میں اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا، اور جو لوگ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مشکات شریف صفحہ نمبر 169 میں ہے یا اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 125 پر ہے کہ کل بدعت دلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اسی حدیث کو صرف بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہر چیز سے روکتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ خود گمراہی پر ہیں۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو جائز ہے، ہر وہ عمل جس میں ثواب ملنے والا ہے، ہر وہ عمل جس کے کرنے پر لوگوں کو اور سننے والوں کو بھی ثواب مل سکتا ہے، تو ہر وہ عمل جائز ہے، چاہے وہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔